بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج جو ہے آیت نمبر 74 to 82 میں ہم جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ جو ہے وہ شروع کریں گے. آگے کافی جو ہے آیتوں میں ان کے ہی قصے کنٹینیو چلتے رہیں گے. تو دیکھتے ہیں ان آیتوں کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا میسیج دیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. پھر بھیجتے رہے ہم ان کے بعد کئی رسولوں کو خود انہی کے قوم کی طرح. سو جب بھی آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ، لیکن نہ ہوئے وہ ایمان لانے والے، اس لیے کہ وہ جھٹلاتے رہے اس سے پہلے بھی. اسی طرح ہم مہر لگا دیتے ہیں ان کے دلوں پر جو حد سے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں. آیت نمبر 75. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف ہماری نشانیوں کے ساتھ، تو انہوں نے تکبر کیا اور ثابت ہوئے وہ بھی مجرم قوم. 76. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ. پھر جب آئے ان کے پاس حق لے کر ہمارے طرف سے تو انہوں نے کہا بے شک یہ تو پکا جادو ہے. 77. قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم اسحر هذا ولا يفلح الساحرون. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم کہتے ہو حق کے بارے میں ایسی باتیں جب کہ وہ تو تمہارے پاس لے کر آئے ہیں، جو بھی وہ لے کر آئے ہیں وہ حق ہے، تو تم اس کو جادو کہتے ہو، حالانکہ ایسے جادوگر تو کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتے ہیں. 78. قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ. انہوں نے کہا کیا تم آئے ہو ہمارے پاس اس لیے کہ تم ہم ہٹا دو ہمارے باپ دادا کے طریقوں سے اور حاصل ہو جائے تم دونوں کو سرداری اس ملک کے زمین میں، اور نہیں ہم تم دونوں کی بات ماننے والے. آیت نمبر 79 and 80. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. اور کہا فرعون نے حاضر کرو میرے سامنے ہر طرح کے ماہر جادوگروں کو. تو جب آئے جادوگر کہا ان سے موسیٰ علیہ السلام نے پیش کرو جو تمہیں پیش کرنا ہے. آیت نمبر 81-82. فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُفْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُّ
اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ پھر جب پیش کیا انہوں نے یعنی جادوگروں نے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو تم لائے ہو وہ تو جادو ہے، بے شک اللہ ضرور باطل کر دے گا اسے، بے شک اللہ نہیں سدھرنے دیتا ہے فساد مچانے والوں کے عمل کو، اور حق ثابت کرتا ہے اللہ حق کو اپنے کلمات کے ذریعے، اور چاہے یہ کام مجرموں کو کتنا ہی ناپسند کیوں نہ ہو۔ چلے انشاءاللہ آیت نمبر جو ہے وہ 74 بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انبیاء کے واقعات کو شروع کیا سورہ یونس میں، اور سورہ یونس انشاءاللہ آگے کچھ انبیاء کے واقعات ہمیں ملیں گے تفصیل سے، اس میں انشاءاللہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو پڑھیں گے، اسی کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ سورج جو ہے وہ اختتام تک جب پہنچے گی تو وہاں پر ہم دیکھیں گے کہ کتنے خوبصورت طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کے قوم کا ذکر کیا ہے کہ واحد ایک ایسی قوم وہ گزری ہے کہ جس نے اجتماعی طور پر ایک ساتھ مل کر اللہ کے حضور میں جو ہے وہ توبہ استغفار کیا، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، الحمدللہ۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے سب سے پہلے بیان کیا، اور نوح علیہ السلام نے اتنے خوبصورت انداز میں ان لوگوں کو پیغامات پہنچائے، لیکن ہوا کیا کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ ان کے تعلیمات کو جو ہے وہ مانا نہیں، انکار کیا۔ ٹھیک ہے، اللہ نے بھی ان سے کہہ دیا کہ دیکھو کیسا ان کا جو ہے وہ انجام ہوتا ہے، اور ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا۔ پھر ہوا کیا، آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم بعثنا من بعده رسولا الى قومهم فجاءهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين۔ پھر اس کے بعد کس کے بعد، یہ نوح علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھیجا ہم نے ان کے بعد بہت سارے رسولوں کو، کئی رسولوں کو اللہ نے بھیجا، اور ان کی اپنی خود کی قوم کی طرف، ان کے رسولوں نے ان کے سامنے جو ہے کیا کیا، پیش کیا، ان کے واضح نشانات کو پیش کیا، لیکن لوگ ایسے تھے کہ وہ ایمان نہیں لے کر آئے۔ ایمان نہیں لے کر آئے، اس کی وجہ کیا بتائی جا رہی ہے، اس لیے کہ انہوں نے پہلے سے ہی جھٹلا دیا تھا، یہ ہے وجہ۔ دیکھے جب انسان جو ہے ایک اپنے آپ میں ٹھان لیتا ہے کہ بھائی مجھے نہیں ماننا ہے، اس کو نہیں ماننا ہے، تو پھر وہ کتنی بھی نشانیاں دیکھ لے، کتنے بھی معجزات دیکھ لے، اس کو نہیں ماننا ہے تو وہ نہیں مانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب انسان اللہ کی تعلیمات کو، رسول کی تعلیمات کو فالو نہیں کرتا ہے، نہیں مانتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں کذالک، اسی طرح ہم مہر لگا دیتے ہیں حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر۔ اور حد سے بڑھنے والے کون ہیں؟ یہ کہ سامنے حق کو دیکھ رہے ہیں وہ، پھر بھی اس کو قبول نہیں کرنا، اس کو نہیں ماننا۔ بہت ساری اگزامپلس آپ اپنے آس پاس میں جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہوں گے کہ کس طریقے سے لوگ جو ہے یعنی کہ حق سے جو ہے وہ منہ پھیرتے ہیں، حق کو قبول نہیں کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طریقے سے مہر لگا دیتے ہیں۔ کیا نشانیاں ہیں کہ اللہ دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، اس کو نہ اللہ کا کلام جو ہے وہ پسند آتا ہے، نہ اس کو ماننے کا دل کرتا ہے، نہ اس پر عمل کرنے کا دل کرتا ہے۔ وہ پھر اپنی باتوں کو زیادہ جو ہے امپورٹنس دیتا ہے، پیورٹی اپنی باتوں کو دیتا ہے، پھر اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے یا پھر رسول کا جو ہے عمل ہے، نہیں، ان تمام چیزوں کو اہمیت نہ دیتے ہوئے اس طریقے سے وہ جو ہے یعنی کہ حد سے بڑھ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے۔ ویسے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کبھی ایسا معاملہ نہ ہو، بلکہ مجھے حق کو دیکھ کر اس کو پہچاننے والا بنا، اس کو قبول کرنے والا بنا، سمعنا اطعنا والا معاملہ بنا، کیونکہ جو صحابہ تھے ان کا یہی رد عمل تھا۔ کوئی بھی حکم اللہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنتے تھے تو کہتے تھے ہاں اللہ ہم نے سن لیا اور ہم جو ہے اس کو مانتے ہیں، اس طریقے سے کہتے تھے۔ اب اس کے بعد چلیے کہ پھر اس کے بعد یعنی کہ نوح علیہ السلام کے واقعے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نوح علیہ السلام کے بہت
यानी कि काफ़ी वक़फ़े के बाद अल्लाह सुब्हाना तआला ने उनको भेजा। मूसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से देखिए कि पूरे कुरान ज़िक्र जो है इनका मिलता ही है, हर जगह हमें मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या कुछ इस तरीके से शुरू होता है, सुम्मा बअसना मिन बअदिहिम मूसा व हारून। फिर हमने भेजा उनके बाद मूसा और हारून को। देखिए, यानी अल्लाह सुब्हाना तआला के दीन के काम के लिए चुनना, ये अल्लाह सुब्हाना तआला का फ़ैसला होता है। बंदे की अपनी कोई चॉइस नहीं होती है कि वो खुद से जो है वो इन कामों को कर ले। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज अगर मुझे और आपको अल्लाह सुब्हाना तआला ने चुना है तो उसका शुक्र अदा करें। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने चुना और उनके साथ उनके भाई को भी चुना। हुआ कहाँ भेजा वो देखते हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं ना भेजा हमने। इला फ़िरऔना व मलाइही, फ़िरऔन और उसके सरदारों की तरफ हमने भेजा। देखिए, फ़िरऔन कौन था? उस वक़्त का किंग था, वो बादशाह था और उसके साथ जो समाज के बड़े-बड़े सरदार थे उनकी तरफ भेजा। क्या पता चला कि ये सुन्नत है अल्लाह सुब्हाना तआला की कि रसूल और अंबियाओं को ऐसे बड़े लोगों के पास इसलिए भेजा जाता है ताकि देखिए कि उनको लोग फॉलो कर रहे होते हैं, लोग उनकी बात मान रहे होते हैं। जब वो उस समाज के बड़े-बड़े लोग ईमान ले आते हैं ना, तो उनके पीछे बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह ईमान ले आते हैं। ठीक है, लेकिन हुआ क्या? अब देखिए कि ये बड़े-बड़े सरदार, ये फ़िरऔन जब उनको यहाँ पर यानी कि दावत देने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम आए, तो क्या देकर अल्लाह ने भेजा? खाली हाथ नहीं भेजा, बिआयातिना। अल्लाह ने कहा हमारी निशानियों के साथ हमने उनको भेजा। जी हाँ, बहुत ही यहाँ पर देखिए एटिकेट सिखाए जा रहे हैं कि दाई दीन जब दीन के सफ़र में निकले, अल्लाह के रास्ते में निकले, तो उसे क्या-क्या स्टेप्स लेने चाहिए। उसे पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए, तब जाके बात कुछ बनती है। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हाना तआला ने पूरी तैयारी से भेजा, लेकिन उन लोगों ने उनके साथ क्या मामला किया इंशाल्लाह वो देखते हैं। हुआ क्या? फस्तकबरू वकानु कौमम मुजरिमीन। तो उन्होंने तकब्बुर किया और साबित हुए वो सब मुजरिम कौम, गुनहगार कौम। जी हाँ, देखिए अल्लाह सुब्हाना तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को तो पूरी तैयारी से भेजा, ठीक है? इससे मुझे और आपको क्या सीखने को मिल रहा है? आज अक्सर करके कहीं पर देखिए कि दर्स तदरीस कुछ यहाँ ऐसी कुछ महफ़िल जमी हुई है या अक्सर आपने भी सुना होगा, अरे! वो दिन की महफ़िल ने बात करते-करते वो अचानक से उनमें बहस छिड़ गई या आपस में उनके जो है लड़ाई हो गई या झगड़े हो गए या बहस हो गई। जी हाँ, उसके पीछे रीज़न क्या होता है? उसके पीछे रीज़न ये होता है कि उनकी अपनी कोई तैयारी नहीं होती है। खाली हाथ चले जाते, यूँ ही, ऐसे ही। जी नहीं, जब भी आप दीन का काम करने के लिए निकलें, तो आपके पास वो मटेरियल होना चाहिए, जिसके ज़रिए आप अल्लाह की तरफ लोगों को बुला रही हैं। इसके बगैर तो काम नहीं बनेगा, बात नहीं बनेगी। पूरी तैयारी से हमें जाना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अदब सीखने को मिला। दूसरी चीज़ बड़ी अहम है जो कि आपने न जाने कितनी मर्तबा कुरान को पढ़ा होगा, समझा होगा। अब यहाँ पर एक नुक्ता नोट करें, अक्सर देखिए कि आपने एक आयत पढ़ी होगी ना ऐसी कि अल्लाह ने उनको आयतों के साथ भेजा, फिर उन्होंने जो है वो कज़्ज़बू ऊपर भी आयत है देखिए, कज़्ज़बू आता है, लेकिन यहाँ पर अंदाज़ थोड़ा-सा फ़र्क है। फस्तकबरू आ गया, यानी उन्होंने खुद में ही तकब्बुर किया। ये क्या हो गया? उन्होंने खुद को बड़ा जाना, ना कि अल्लाह की आयतों को उन्होंने बड़ा जाना। ये है अहम बात। यानी देखिए कि कज़्ज़बू यानी झुटलाने का जो अमल होता है ना, उसके रूट बेस पे बात की गई है। झुटलाने का अमल बंदे के अंदर कब आता है? जब उसके अंदर बड़ाई आती है। तो यहाँ पर तकब्बुर ये रूट बेस है, उसको हाइलाइट किया गया है कि देखो भई उन्होंने तकब्बुर किया।
تکبر کیا اس لیے انہوں نے نہیں مانا اس کو. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جو انہوں نے خود کو بڑا جانا نا، نتیجہ اس کا کیا نکلا کہ یہ لوگ گنہگار ثابت ہوئے، یہ مجرم ثابت ہوئے. جی ہاں. تو کیا پتہ چلا کہ انسان جو اکڑتا ہے، تکبر کرتا ہے، وہ تکبر اس کو گنہگار اور جرم کے لیول تک لے جاتا ہے. اور ایک بات یہاں پر دیکھیں آپ کہ انسان جو ہے متکبر جو ہوتا ہے، آپ کہیں کہ اس کو جرم کے راستے پر لے جاتا ہے. بندے کے اندر جب بڑائی آتی ہے، میں بڑا ہوں، تو وہ کسی کو اپنے آگے نہیں سمجھتا ہے. نعوذ باللہ، پھر اس کے اندر سے اللہ کا خوف جاتا رہتا ہے، اس کے اندر سے جو ہے وہ اللہ کی بڑائی جاتے رہتی ہے. پھر وہ ہر گنہگار کے کام کو انجام دیتا ہے، ہر گناہ وہ کر بیٹھتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ان کے پاس نشانیاں تو آئی، یہ میرے رسول دونوں لے کر تو گئے نشانیاں، لیکن انہوں نے تکبر کی وجہ سے نہیں مانا. کتنی بڑی حقیقت ہے دیکھیے. اگر آج آپ اللہ کے کلام کو کسی کے سامنے پیش کر رہے نا، اگلا بندہ نہیں مان رہا ہے اس کو، تو کہیں نہ کہیں یہ صفت اندر ہوگی کہ اس کے اندر اکڑ ہوگی، تکبر ہوگا، انا ہوگی، میں پنا ہوگا. اور ایسے ہی ہوتا ہے. دیکھیے سماج میں جب ایک انسان، ایک داعی دین قرآن کو لے کے نکلتا ہے، تو سماج کے جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے لائف اسٹائل پہ بڑی چوٹ پڑتی ہے. ان کو ماننا مشکل نہیں لگتا ہے. وہ کہتے بھائی ماننے کے بعد جو ہمارے اندر چینجز لانے پڑیں گے نا، ہم اس کو نہیں لا سکتے، ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. بس یہی. اور جس کلچر کو ہم فالو کر رہے ہیں نا، وہ کلچر ہم کو چھوڑنا پڑے گا، ہم بھائی اس کو تو نہیں چھوڑ سکتے. یہ سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے اللہ کے راستے کو فالو نہیں کرنے کی. اور یہ انسان کو جو کون کرواتا ہے؟ تکبر، اس کے اندر کا بڑکپن، اس کے اندر کا گھمنڈ اس کو کرواتا ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے کہ آیت نمبر 76 میں کیا فرمایا، فلما، پھر جب آیا ان کے پاس پھر جب آ گیا ان کے پاس حق ہمارے پاس سے، تو کیا کہنے لگے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. دیکھیں ان ھذا لسحر مبین، کہ بے شک یہ تو پکا جادو ہے. لیجئے، پکا جادو ہے. یعنی جب ذرا اسٹیپس بائی اسٹیپ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. لوگوں کو جب حق نہیں ماننا ہوتا ہے نا، تو اس طریقے کے الزامات لگاتے ہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر، اب ان لوگوں کو نہیں ماننا ہے نا حق، بڑے بڑے ہیں بھائی، سماج کے بڑے لوگ ہو جائیں گے، تو کیا کریں، کس طریقے سے جھٹلائیں؟ تو سب سے پہلے انہوں نے جو الزام لگایا اس حق کے داعی دین پر، وہ یہ تھا کہ بھائی تم یہ جو نشانیاں ہمارے پاس لے کر آئے ہو نا، یہ تو بہت پکا جادو ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بات کا جواب دیا. اب کنورسیشن پہ تھوڑا سا دھیان رکھیے کہ لوگ کیا بول رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام ان کو کیا جواب دے رہے ہیں. کوئی بحث و مباحثہ نہیں، ٹو دا پوائنٹ جواب دیا جا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے 77 میں دیکھیں، قالا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اتقولون للحق لما جاءکم اسحر ھذا، اچھا، ولا یفلح الساحرون، کیا تم کہتے ہو حق کے بارے میں، یعنی حق کے بارے میں تم یہ کہتے ہو جب کہ وہ تو تمہارے پاس آ گیا ہے. کیا کہتے ہو تم؟ یہ جادو ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ تو جادوگروں کو کامیاب نہیں ہونے دیتے ہیں. دیکھیے بالکل شعور والی بات کی موسیٰ علیہ السلام نے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ حق ہے، یہ اللہ کا معجزہ ہے، میرے ساتھ اللہ نے جو دے کر بھیجا ہے، تم اس کو جو ہے وہ جادو کہتے ہو. عقل کو بیدار، شعور کو بیدار کرنے والی بات کی موسیٰ علیہ السلام نے، اور کہنے لگے ٹھیک ہے، تمہیں ایسا لگتا ہے تو سنو، جادوگروں کو تو اللہ تعالیٰ کامیاب نہیں ہونے دیتے. ٹھیک ہے، اگر میں جادوگر ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے دنیا اور آخرت میں سکسیس نہیں کریں گے، میں تو ناکام ہو جاؤں گا. انہوں نے جب حق کو جادو کہا تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی ویسے ہی جواب دیا. ٹھیک ہے. اب انہیں ایسا لگا بھائی ہمارا یہ وار تو خالی چلا گیا. اب
پھر دوسرا الزام، اور دوسرا الزام کیا کہا انہوں نے؟ قالو، تو یہ سب کہنے لگے، جو یہ سردار فرعون تھے، کیا کرنے لگے؟ اجئتنا لت لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، دوسرا الزام، اچھا تو اس لیے ہمارے پاس آیا ہے کیا کہ تو ہٹا دے ہمیں ہمارے باپ دادا کے دین سے، جس پر ہمارے باپ دادا عمل کرتے تھے، تم ہمیں اس دین سے ہٹانے کے لیے آئے ہو؟ اچھا تو یہ بات ہے، یہ دوسرا الزام، حق کو عام کرنے والے پر یہ الزام لگتا ہی لگتا ہے۔ آج بھی جب آپ سماج میں حق کو عام کرنے کے لیے نکلیں گے نا، یہ الزام مجھ پر آپ پر بھی لگ سکتا ہے۔ کیوں بھائی، کیوں تم قرآن کو عام کر رہے ہو؟ اس لیے نا کہ ہم ہمارے باپ دادا کے کلچر کو جو فالو کر رہے ہیں نا، تم ہمیں ہٹا دو وہاں سے، اسی لیے آئے ہو ہمارے پاس۔ دیکھیں یہ دوسرا الزام لگا، پہلے الزام میں تو یہ کامیاب ہو نہیں سکے، دوسرا الزام انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر لگا دیا کہ اس لیے تم ہمارے پاس آئے ہو۔ یعنی دیکھیں کہ یہ ایسے ایسے یہ جو فرعون کے سردار ایسی ایسی باتیں کر رہے تھے تاکہ لوگوں کے اندر جو ہے غصہ آئے ان لوگوں کو لے کر۔ اب جب اس الزام میں بھی وہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکے نا، پھر ایک تیسرا الزام لگایا، اور وہ کیا ہے؟ اچھا تو یہ بھی بات نہیں ہے، وَتَكُونَ لَكُمَ دیکھیں کبریاء فی الارض وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، اچھا تو پھر ایسا نہیں ہے تو تم حاصل کرنا چاہتے ہو تم دونوں اس زمین کی سرداری، اس ملک کی زمین پہ تم بڑے بننا چاہتے ہو؟ تو سنو، وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، پھر بھائی ہم تم دونوں کی بات نہیں مانیں گے، جاؤ۔ کون دونوں؟ یہ کما کس کے لیے آیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے لیے۔ تیسرا الزام کیا رکھا انہوں نے؟ اچھا تو تم یہاں پر جو ہے وہ دعوت حق کو لے کر آئے ہو اس لیے کہ تم سماج میں بڑا بننا چاہتے ہو۔ دیکھیے ایک حق کو عام کرنے والا داعیہ دین کے اوپر یہ بھی الزام لگتا ہے، بھائی کیوں کام کر رہے ہو؟ یہ بڑا بننا چاہتے ہو؟ اچھا سرداری چاہیے تمہیں، نام چاہیے، شہرت چاہیے، تم چاہتے ہو لوگ تمہارے آگے پیچھے گھومیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایسے کئی دیندار جو دینداری کو دکانداری بنا لیتے ہیں، لیکن دیکھیں کہ یہاں پر انہوں نے جو ہے وہ تیسرا الزام جو لگایا موسیٰ علیہ السلام پر، اب تھوڑا سا غور کریں، یہ تینوں الزامات میں سے اوپر جو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے بات کہی، کیا ان تینوں میں سے ایک بات بھی موسیٰ علیہ السلام نے خود سے کہا کہ میں بھائی سرداری چاہتا ہوں، میں دیکھو جادو کرتا ہوں، جادو کے زور پر جو ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں؟ نعوذ باللہ، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی انہوں نے نہیں کہا، لیکن قوم کے لوگوں نے دیکھے کیسے کیسے ان کے اوپر الزامات لگا دیے۔ سوچے ذرا، ایک تو انہوں نے تکبر کیا، ہاں گنہگار ہو گئے، سوچے یہ ان کا حال بتایا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ ایسے لوگ جو بالکل حق کو پہچان نہیں رہے ہیں، تکبر کر رہے ہیں، ہاں اوپر اللہ نے کہا نا ان کے دلوں پر ہم نے مہر لگا دی، تو یہ کیا ہے؟ پھر جو ہے دیکھیے کہ ایسے لوگ حق سے دور ہو جاتے ہیں، اور جو بندہ حق سے دور ہو گیا نا، پھر اسے جو ہے آپ کتنی بھی دلیلیں دے دیں اللہ رسول کی، وہ نہیں مانے گا۔ ان تمام آیتوں کی روشنی میں نا اپنی اصل کو پہچاننے کی کوشش کریں کہ میں کہاں ہوں، میری کیا اصل ہے۔ کیا جب آیتیں میرے سامنے آتی ہے تو میں تکبر کرتی ہوں یا میں اس پر لبیک کہتی ہوں؟ اب اس کے بعد دیکھیں کہ یہاں پر انہوں نے الزام لگایا، الزامات ہی تو تھے یہ، اور ہر دور کے لوگوں کے ساتھ یہ مشکلیں پیش آتی ہے۔ اچھا بڑا بننا چاہتے ہو، یہ ہے وہ ہے، موسیٰ علیہ السلام تو ایک بات بھی نہیں کہی ایسی، لیکن الزام لگتا ہے کیونکہ کچھ لوگوں نے پتا ہے آپ کو کہ دین کو پالیٹکس کا جو نقشہ دیا ہے نا کہ چلو بھائی ہم دین کو بھی جو ہے وہ پالیٹکس کے نظریے سے چلاتے ہیں، ایسے لوگ بہت دھوکے میں رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کامیاب نہیں کرتے ہیں۔ اب ہوا کیا؟ اس میں سے تو کوئی بھی الزام ان کا پورا نہیں ہوا، سوچے ذرا، اور الزامات خود لگا رہے ہیں اور کہتے جاؤ جو ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ اس طریقے سے انہوں نے الزامات لگائے، جاؤ ہم تمہاری بات نہیں مانتے۔
اس کے بعد کیا ہوا؟ اب یہ سارا کنورسیشن ہوا. پھر آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ فرماتے وقال فرعون، اور کہا فرعون نے، جاؤ لے آؤ میرے سامنے ہر طرح کے ماہر جادوگر. مائنڈ کیسے ڈائیورٹ کیا دیکھو اس کے سرداروں نے. تو فرعون بھی کہنے لگا اچھا یہ جادوگر ہے، اللہ کے رسول نہیں ہے، ٹھیک ہے چلو یہ جادوگر ہے تو ہم بھی جادو پیش کریں گے. اور یہاں تو ان شارٹ خیر یہ اسٹوری بتائی جا رہی ہے. انشاءاللہ سورہ قصص میں جا کر ہم بہت ڈیٹیل میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورہ طٰہٰ میں پڑھیں گے، سورہ قصص میں. یہ ہلکا پھلکا یہاں پر اسٹوری جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے مجھے اور آپ کو. پھر اس کے بعد آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتے فلما، پھر جب جاء السحرۃ، جب آئے سب جادوگر، قال لهم موسیٰ، کہا ان سے موسیٰ علیہ السلام نے. بہت اہم بات ہے، ذرا نوٹ کریے گا اس کو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا القو ما انتم ملقون، چلو بھائی پیش کرو جو تمہیں پیش کرنا ہے، چلو چلو جو تمہیں ڈالنا ہے وہ ڈالو، تم شروعات کرو. آفر دیا موسیٰ علیہ السلام نے ان کو. دیکھیے دنیا کا لاجک کیا ہے، دنیا والوں کا، جو گیم کی شروعات کرتا ہے دے آر ونر. ایسی ہے نا لاجک لوگوں کا، یہی ماننا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اسٹارٹنگ کرنے کا چانس دیا، چلو بھائی تم شروع کرو. کانفیڈنس ذرا دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کی یہاں اس کیریکٹر سے مجھے اور آپ کو ایک کانفیڈنٹ داعی دین کے اندر کیسا ہونا چاہیے وہ پتہ چل رہا ہے. انہوں نے کہا چلو چلو تم شروع کرو. ہوا کیا؟ اب اس کے بعد وہ تو خوش ہو گئے، چلو بھائی ہم شروع کر رہے ہیں نا تو ہم ہی ونر ہوں گے، ہم ہی جیتیں گے. آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ فرماتے فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ جِئْتُم بِهِ سِحْرٌ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ. پھر جب پیش کیا ان جادوگروں نے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو تم لائے ہو نا یہ ہے جادو، بے شک اللہ ضرور باطل کر کے رہے گا اسے، ضرور اس کو اللہ ختم کر کے رہے گا. کیوں؟ بے شک اللہ نہیں اصلاح کرتا ہے فساد کرنے والوں کو، فساد کرنے والوں کی اللہ اصلاح نہیں کرتا ہے. دیکھیے کتنا اوپن چیلنج دیا موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرعون کی قوم کو اور اس کے سرداروں کو. پھر ہوا کیا؟ اب یہاں پر دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا بھائی یہ لوگ کیا کرنے والے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے معجزہ دیا تھا، اور جو رسول کو معجزات دیے جاتے وہ عام پبلک کو نہیں دی جاتی ہے، عام لوگوں کو نہیں. جب انہوں نے پیش کیا اپنا جو بھی ان کو ٹیلنٹ پیش کرنا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں جو حق لے کر آیا ہوں تم اس کو بولتے ہو جادو ہے، یہ جادو تو یہ ہے جو تم پیش کر رہے ہو، اور جو تم کر رہے ہو نا یہ جادو، جادو تو کیا ہے آنکھوں کا دھوکا ہے. ختم ایک وقت میں اس کی کہانی. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو وارننگ دے دی، ٹھیک ہے کر لو جو تمہیں کرنا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو باطل کر کے رہے گا. اور فسادیوں کو اللہ کبھی اصلاح کرنے کی توفیق نہیں دیتا ہے. دیکھیے کتنی بڑی دلیل ہے یہاں پر کہ جو لوگ اللہ کی زمین پر اس کے حق کو نہیں پہچانتے ہیں، اس کے حق کو نہیں مانتے ہیں، ایسے سارے لوگ فساد دی ہیں. اچھا یہاں پر جادوگروں کو مفسدون کیوں کہا گیا؟ کس طریقے کا فساد یہ مچا رہے تھے؟ تو ان کا فساد یہ تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے حق کے سامنے اپنے جادو کو پیش کر رہے تھے، اور نعوذ باللہ اس حق کو جو ہے حق نہیں کہہ رہے تھے، بلکہ جو باطل چیزیں ان کے پاس تھی اس کو حق کہہ رہے تھے. وہ یہ فساد تھا ان کا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُحِقُّ اللَّهَ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. جی ہاں اٹس اے سسٹم آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور حق ثابت کرتا ہے اللہ حق کو اپنی کلمات کے ذریعے، اور چاہے مجرموں کو گنہگاروں کو یہ اللہ کا حق ثابت کرنا کتنا ہی ناپسند کی ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی سے ڈرتے تھوڑی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ حق کو ظاہر کرنے سے نہیں ڈرتے کہ نعوذ باللہ اللہ ڈر جائے اور حق کو ظاہر نہ کرے، استغفر اللہ، ایسا بالکل نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
ان کی جو ہے سارے جھوٹ کو جھوٹ کر کے دکھایا اور حق کو حق کر کے دکھایا۔ جی ہاں، اور اسی طریقے سے انشاءاللہ آگے جو ہے کنٹینیو ہم دیکھتے رہیں گے اور آیتیں سن کر کچھ نہ کچھ اس سے حاصل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔